ابھی تقریباً 2-3 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں کسی شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی شان مقدسہ میں غلط جملے کہے جو قابل برداشت نہیں تھے۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی شان میں جب اس نے غلط بیانی کی اور نازیبا الفاظ کہے تو پورے ملک ہندوستان کے ہر صوبے میں اور ہر ضلع میں عاشقان رسول کا ایک جمع غفیر جمع ہونے لگا۔ جدھر دیکھیے عاشقان رسول اپنے عشق کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور سب کی یہ صدائیں ہیں گستاخ رسول کو پھانسی دی جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ کہے ہیں جو قابل برداشت نہیں ہیں۔ ہر طرف عاشقان رسول کا ایک جمع غفیر جمع تھا اور سب اپنے غصے کا، اپنے جذبات کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ اور جس شخص نے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مقدسہ میں نازیبا الفاظ کہے وہ میرے پیغمبر کی سیرت سے بھی وابستہ نہیں تھا، وہ میرے پیغمبر کی شان مطہرہ سے بھی وابستہ نہیں تھا، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ میرے پیغمبر کی شان کیا ہے، میرا پیغمبر کتنی عظمتوں کا حامل ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں یہ کائنات انسانی بنائی گئی ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں یہ شجر و حجر بنائے گئے ہیں، یہ شمس و قمر بنائے گئے ہیں، یہ شمال اور جنوب بنائے گئے ہیں، یہ مشرق اور مغرب بنائے گئے ہیں، یہ دریا سمندر بنائے گئے ہیں، یہ بحر اور بر بنائے گئے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ وہ نبی ہے جس کے صدقے میں یہ دنیا بنائی گئی ہے، وہ یہ نہیں جانتا تھا، وہ میرے پیغمبر کی شان سے، میرے پیغمبر کی سیرت سے وابستہ نہیں تھا، وہ اہل اسلام میں سے نہیں تھا، وہ نبی کا نام لیوا نہیں تھا، وہ نبی کا امتی نہیں تھا۔ اس نے میرے پیغمبر کی شان میں نازیبا الفاظ کہے تو عاشقان رسول کا ایک جمع غفیر جمع ہو گیا اور اپنے عشق کا مظاہرہ کرنے لگا، اپنے جذبات کا مظاہرہ کرنے لگا۔ سب کی یہ صدائیں تھیں کہ اس گستاخ رسول کو پھانسی ہونی چاہیے۔ یقینی بات، صحیح بات ہے یہ۔ ہر عاشق رسول کا حضور سے عشق اسی طرح ہونا چاہیے کہ اگر نبی کی شان میں کسی نے نازیبا الفاظ کہے، اگر نبی کی شان میں کسی نے غلط بیانی کی تو وہ قابل برداشت نہیں ہے، وہ برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہر انسان کا، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ حضور کی شان میں گستاخی وہ برداشت نہ کرے۔ لیکن ذرا ہم غور کریں کہ وہ شخص جس نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی وہ میرے نبی کا نام لیوا نہیں تھا، وہ میرا نبی کا امتی نہیں تھا، وہ اہل اسلام میں سے نہیں تھا، وہ میرے نبی کی سیرت سے وابستہ نہیں تھا۔ اس نے میرے پیغمبر کی شان میں غلط الفاظ کہے تو میں نے اس کے لیے سزا متعین کی کہ اس کو پھانسی ہونی چاہیے، اس کو جیل کی سزا ہونی چاہیے، اس کو پھانسی ہونی چاہیے۔ اب ہم ذرا غور کریں کہ ہم حضور کے نام لیوا ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں، ہم حضور کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم اہل اسلام میں سے ہیں، ہم نبی کی سیرت سے وابستہ ہیں، ہم نبی کی عظمتوں کے حامل ہیں، ہم حضور پاک علیہ السلام کی عظمتوں کو جانتے ہیں، ہم قرآن اور حدیث کے قائل ہیں، ہم اہل اسلام میں سے ہیں۔ ہم اپنے فعل سے، ہم اپنے طرز عمل سے کیا پیش کر رہے ہیں؟ اس نے میرے پیغمبر کی شان میں گستاخی کی مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے، مسلمانوں کو ایذا پہنچانے کے لیے، تاکہ مسلمانوں کو تکلیف ہو، اور ہم اپنے طرز عمل سے تکلیف حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو دے رہے ہیں۔ ہم نائی کی دکان پہ جا کر اپنی داڑھی کو چھلا کر حضور پاک علیہ السلام کے گلے کو زخمی کر رہے ہیں۔ غالباً میں نے زاد المعاد یا سیرت ابن ہشام میں یہ واقعہ پڑھا ہے۔ ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا حضور پاک علیہ السلام کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے پر اور گردن پر زخم کی وجہ سے پٹیاں بندھی ہوئی ہیں۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ زخم کیسے ہیں، یہ پٹیاں کیسی ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ زخم میری امت کے دیے ہوئے ہیں، میری امت کے لوگ جب اپنی داڑھی پر استورا چلواتے ہیں تو میرے گردن پہ اور گلے پہ زخم لگ جاتے ہیں۔ ہم ذرا غور کریں، جس کو ہم سزا کا مستحق بتا رہے ہیں اس نے میرے پیغمبر کی شان میں نازیبا الفاظ کہے ہیں مسلمانوں کو تکلیف دینے کے لیے،
اور ہم اپنے طرز عمل سے بذات خود حضور پاک علیہ السلام کی ذات کو تکلیف دے رہے ہیں، نعوذ باللہ ان کی گردن پہ استورا چلا رہے ہیں۔ بتائیے سزا کا مستحق پہلے وہ ہوگا یا ہم ہوں گے؟ مجرم وہ ہوگا یا ہم ہوں گے؟ ہم عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور حضور کی گردن پہ نعوذ باللہ ہم استورا چلا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے غور کیا اللہ رب العزت حشر کے میدان میں اگر ہم سے یہ سوال کرے گا کہ 12 ربیع الاول کے دن، ربیع الاول کے مہینے میں تم جشن مناتے تھے، تم جلوس نکالتے تھے، تم ہری پٹیاں اپنے متھے پر باندھ کے اور ہری جھنڈیاں اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر سب سے بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، تم روڈوں کو جام کرتے تھے، بتاؤ میرے محبوب کے عشق کی نشانی تمہارے اندر کیا کیا ہے؟ جب ہمارا نام اعمال کھولا جائے گا تو ہمارا چلنا پھرنا یہودیوں کے طریقے پر نکلے گا، ہمارا کھانا پینا یہودیوں کے طریقے پر نکلے گا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا یہودیوں کے طریقے پر نکلے گا، ہماری انداز گفتگو یہودیوں کے طریقے پر نکلے گی، ہمارا اخلاق کردار یہودیوں کے طریقے پر نکلے گا، یہاں تک کہ ہمارے جسم پر لباس جو ہیں وہ بھی یہودیوں کے طریقے پر نکلیں گے اور ہمارا چہرہ بھی یہودیوں کے طریقے پر نکلے گا۔ بتائیے اس دن اگر حضور پاک علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیر لیا، دنیا کی کون سی ایسی طاقت ہے جو ہم کو جنت تک پہنچائے گی؟ کبھی ہم نے اس پر غور کیا؟ خالی حضور کی ولادت پر خوشی منانے سے جنت نہیں ملتی۔ ولادت پر خوشی ابو جہل نے بھی منائی، حضور کی ولادت پر خوشی ابو لہب نے بھی منائی، لیکن ولادت پر خوشی منانے سے جنت نہیں ملتی۔ جنت ملنے کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں۔ حضور کی ولادت پر خوشی بھی منائیے، حضور کی سیرت کو بھی اپنائیے اور حضور کی تعریف بھی کریے۔ آج ہم 2 چیزوں کو تو اپنا لیتے ہیں، ہم حضور کی ولادت پر خوشی مناتے ہیں اور ایسی خوشی مناتے ہیں، ایسا عشق میں پاگل ہو کے روڈوں پر نکلتے ہیں کہ دیکھنے والا بھی یہ سمجھتا ہے کہ پاگل ہو گیا ہے۔ ہم ایسا عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ اسلام نے یہ نہیں سکھایا کہ کسی کو تکلیف دینی چاہیے۔ ہم اس طرح عشق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اور دوسری چیز نبی کی تعریف، ہم تعریف بھی کرتے ہیں، لیکن تیسری چیز جب نبی کی سیرت کی بات آتی ہے تو ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جب یہ بتایا جاتا ہے کہ میرے نبی نے کبھی اپنے چہرے کو عورتوں کی مشابہت نہیں دی تو ہم پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی نے کبھی اپنے جسم پہ یہودیوں کے لباس نہیں پہنے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ میرے نبی کا طریقہ غیروں کے طریقے کی طرح نہیں تھا، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، حضور کی سیرت کو نہیں اپناتے۔ اصل چیز ہے نبی کی سیرت۔ نبی کی تعریف تو دنیا میں بہت لوگوں نے کی، ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو نبی کی تعریف کرنے والے بہت ملتے ہیں۔ جگن ناتھ آزاد ایک ہندو شاعر ہے، اس نے میرے پیغمبر کی شان میں بہت لمبا ایک قصیدہ لکھا۔ وہ لکھتا ہے، وہی یونان کہتا تھا جو تہذیب کی دنیا، وہی روئے زمین پر آج تھا تخریب کی دنیا، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، یہ تحقیق و تجسس کا جہاں تھا آج ویرانہ، فلاطوں کی خرد سقراط کی دانش تھی افسانہ، غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، غرض دنیا میں ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، کہ دنیا کے افق پر دفعتاً سیلاب نور آیا، جہان کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا، اور حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا، شہنشاہی نے جس کے پاؤں چومے وہ فقیر آیا، اور مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، مبارک ہو زمانے کو کہ ختم المرسلی آیا، صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آئے۔ نبی کی شان میں قصیدے تو بہت لوگوں نے پڑھے، ہم تاریخ اٹھاتے ہیں تو تاریخ میں ہزاروں لوگ ایسے ملتے ہیں جنہوں نے میرے نبی کی تعریف کی، میرے نبی کے شان میں قصیدے پڑھے، لیکن پتہ یہ چلا کہ خالی نبی کی شان میں قصیدے پڑھنے سے، خالی نبی کی تعریف کرنے سے، خالی یوم ولادت پر جشن منانے سے، جلوس نکالنے سے جنت نہیں ملا کرتی۔ جنت کے لیے شرط ہے حضور کی سیرت کو اپنانا، نبی کے طریقے کو اپنانا۔ اس لیے ہم ذرا غور کریں، اس دن کے بارے میں سوچیں کہ جس دن حشر کا میدان ہوگا، اولین تا آخرین کا مجمع جمع ہوگا۔ اگر اللہ رب العزت نے یہ سوال کر دیا کہ تم 12 ربیع الاول کے دن جشن مناتے تھے،
خوشیاں مناتے تھے، عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، بتاؤ میرے محبوب کے عشق کی نشانی تمہارے اندر کیا ہے؟ اس وقت ہم کیا جواب دیں گے؟ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور سے عاشق ہونے کا جھوٹا دعویٰ نہ کریں، بلکہ حضور سے سچے طور پر عشق کریں، حضور پاک علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، حضور پاک علیہ السلام کے طریقے کو اپنی زندگی میں لائیں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ خداوند عالم ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور پاک علیہ السلام کے طریقوں کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔